ایک وقت تھا جب اس کائنات میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ زندگی کی کوئی علامت۔ زمین سنسان تھی اور ہر طرف سکوت طاری تھا۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب تمام فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہوئے اور ادب سے عرض کیا، اللہ، کیا اب ایسی مخلوق پیدا کرے گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہمیشہ اب کی تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین سے مٹی لائی گئی۔ مختلف فرشتے گئے مگر زمین کی فریاد سن کر واپس آ گئے۔ آخرکار حضرت عزرائیل اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے مٹی لے آئے۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ ایک مدت تک وہ جسم بغیر روح کے رہا، پھر جب اللہ نے اس میں روح پھونکی تو زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت آدم نے آنکھیں کھولی اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے فوراً حکم مان لیا مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان قرار پایا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ وہاں ہر نعمت موجود تھی مگر تنہائی کی وجہ سے وہ اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو ان کی ساتھی بنے۔ دونوں کا نکاح ہوا اور وہ جنت میں سکون اور خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے اپنی دشمنی نہیں چھوڑی۔ اس نے دھوکے اور وسوسوں کے ذریعے حضرت حوا کو بہکایا اور پھر حضرت آدم کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کے دل شرمندگی اور ندامت سے بھر گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ انسانیت کا پہلا امتحان تھا اور پہلی لغزش بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ بھی فرمایا، اگر میرے بندے سچی توبہ کریں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔